پاک پتن کا ایک ایسا خوبصورت نام جنہوں نے زراعت کے میدان میں نہ صرف پاک پتن کا نام روشن کیا بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل ہر جگہ پر وہ ایک ماہر زراعت کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ پہ وہ آپ کو پاک پتن کے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے شہر کے ایگریکلچر کے دانشور ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیمی گوئی میں جناب میاں عامر حیات بھنڈارا صاحب۔ سب کو السلام علیکم جی۔ فریدی صاحب نے بہت مہربانی کی اور بڑے اتنے شاید میں الفاظ ڈیزرو نہیں کرتا جتنے انہوں نے کہے، تو سر پلیز ذرا مجھے کمر کے پیچھے چھوڑ دیں۔ ٹیکنیکل سیشنز آپ کے ساتھ پہلے بھی ہو چکے ہیں، میرے بعد بھی دوست آئیں گے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں جنرلائز بتاؤں گا، کچھ اسپیسیفک کن چیلنجز کا سامنا ہے اور کس طرح سے ہم کوپ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی ابھی سینٹ سے تشریف لائے تھے، وہ کاربن کریڈٹس کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز آج کی ڈیولپمنٹ بتاتا چلوں کل کی، کہ پنجاب کا صوبہ مریم نواز کی قیادت میں پہلا صوبہ بنا ہے جس نے واٹر کے اندر سے کاربن کریڈٹ ارن کیے ہیں 400 ملین روپے۔ اپنی صاف پانی کمپنی کے ذریعے انہوں نے اس کو کوشش کی ہے، تو یہ پاکستان کی پنجاب کی صورت میں ایک اچیومنٹ ہے۔ درختوں کی صورت میں اور آئے گی، ابھی اور بہت سے کام چل رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو نظر بھی آئیں گے۔ ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ کراپس کا زمیندار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ پولینیشن ہوتی ہے تو دانہ بنتا ہے، اس میں دانہ موٹا ہوتا ہے، پھر خوراک زمیندار کاٹتا ہے، ہارویسٹ کرتا ہے اور آٹا بن کے ہم تک پہنچتا ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 75% پولینیشن پوری دنیا میں شہد کی مکھیاں کرتی ہیں، 75%۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر شہد کی مکھیاں مر جائیں تو آپ کی آدھی دنیا ایک ہفتے کے اندر اندر مر جائے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور شہد کی مکھیوں کو رہنے کے لیے آپ نے کہیں سنا ہوگا ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے بایو ڈائیورسٹی۔ تو بایو ڈائیورسٹی کی سیفٹی کے لیے، اپنے پرندوں کے لیے، ہنی بیز کے لیے درخت سب سے بہترین گھر ہوتا ہے۔ تو درختوں کو اگانا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے اوپر ہمیں یقیناً کام بھی کرنا چاہیے جتنا کچھ ہو سکے۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا چلوں، ہمارے جو شجر دوست ہیں ان کو تو شاید پتہ ہوگا، بلکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہماری ایم پی اے میم موتیا یہاں پہ ہوں گی، لیکن ان کی ٹیم کی طرف سے میں آپ سب کو یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے پنجاب کا ایک ایکٹ ہے 1974 کا، اس کو کہتے ہیں پنجاب پلانٹیشن اینڈ مینٹیننس آف ٹریز ایکٹ 1974۔ اس ایکٹ کے مطابق ہر ایکڑ کے اوپر 3 درختوں کو لگانا اور اگانا ذمہ دار جو بھی اس کا آنر ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کی پینلٹی بہت کم ہے۔ یہ خیر میں بھی گورنمنٹ کے آن بورڈ رہا ہوں، میں نے بھی بہت دفعہ بات کی اور کوشش کریں گے اس دفعہ اس کی کم از کم کچھ بہتری آ سکے، جو ہمارے درختوں کو جو ہم لگا رہے ہیں ان کو بچانے میں مدد کرے۔ زراعت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی آپ کو کلائمیٹ چینج کا سب کو سن رہے ہوں گے آپ لوگ۔ کلائمیٹ چینج جو ایوریج ویدر کے پیٹرنز ہیں ان کی چینجنگ کو کہتے ہیں کہ آپ کا پچھلے سال بارش ہو رہی تھی فیبرری کے اندر، اس سال نہیں ہوئی، دس از ناٹ کالڈ کلائمیٹ، اس کو ویدر چینج کہہ سکتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے لیے درجہ بدرجہ ہر سال تھوڑا تھوڑا بہت چینج کو آپ کلائمیٹ چینج کے زمرے میں لائیں گے۔ جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید یہ اس پورے طرح پیرامیٹر میں اس میں فٹ نہ آئے کلائمیٹ چینج کے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سال آپ کی جو بہترین قسم کی بارش ہمارے پاک پتن میں ہوئی تھی وہ اکتوبر میں ہوئی تھی، شاید اکتوبر سے بھی پہلے۔ اسلام آباد میں اکتوبر میں بارش ہوئی تھی، میں اسلام آباد میں تھا جو جس کو بارش کہتے ہیں۔ آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں، ہمیں بارشیں نومبر میں بھی مل رہی تھیں، دسمبر میں بھی کوئی ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی۔ آپ کی شفٹ ہوتے ہوتے 2023 میں دسمبر میں آخری بارش ہوئی، 2024 میں آپ کی بارش دسمبر کے آخری ہفتے سے اٹھ کر جنوری کے پہلے ہفتے میں چلے گی، اور اس سال آپ فروری کے آخری ہفتے میں تھوڑی سی بارش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس
کو آپ کسی نہ کسی طرح سے کورلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایوریج ویدر پیٹرن کس طرح سے چینج ہو رہا ہے. موسم کے اندر گرمی کی شدت آپ دیکھ رہے ہوں گے. میں یہ کوٹ یا جن صاحبان نے کوٹ پہنے ہوئے یقین کریں فارمیلٹی کی وجہ سے پہنے ہوئے, ادروائز ان کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز فیبرری اتنا گرم ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اس میں کنٹریبیوشن کسی نہ کسی لیول کے اوپر ہمارا اپنا بھی بنتا ہے, فوسل فیولز کی مدد سے, یا جو ہم پولوشن ہے ملٹیپل قسم کی اس کے اندر. میں باتوں کا رخ زراعت کی جانب موڑتا ہوں اور اس کو ساتھ ہی رکھوں گا کلائمیٹ چینج کی اور موسمیاتی تبدیلی کی. گارجین ایک اخبار ہے, اس کی ایک رپورٹ کوئی 4 سال پہلے آئی تھی. اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم انسانوں نے کوئی 8 ارب کے قریب ہونے والے ہیں. انسانوں نے 72% جو ہماری اس پلانٹ کی, اس دنیا کی نان آئس غیر برفیلی تہہ تھی, اس کو ایکسپلائٹ کر دیا ہے اپنے کھانے پینے کپڑے پہننے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے یہ جو سن 1900 سے اب تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر یہ ایکسپلائٹیشن ہوئی. اسی عرصے کے اندر آپ کی دنیا کی سب سے جدید ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. ہم نے زراعت کے اندر بیلوں سے ہل چلاتے ہوئے سے لے کر آج آپ ڈرائیورلیس ٹریکٹرز, ڈرونز, ان کی مدد سے زراعت کر رہے ہیں. یہ اسی کوئی 125 سال کا عرصہ ہے, کوئی بہت زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہے. اسی میں سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ماحول اور آب و ہوا کو بھی بہت بری طرح سے نگیٹ کے رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے 72% نان آئس سرفیس کی ایکسپلوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آنے والی نسلیں جس ریٹ کے اوپر آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, ہم لوگوں پر, ہم سے آنے والی نسلوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو وسائل ہیں ان کو بہترین انداز میں اور عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں. زراعت کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ زراعت میرا شعبہ ہے. میں نے اس کے اندر میری روزی روٹی بھی اس کے اندر ہے اور میں اس کے اوپر کام بھی کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جدت اور جو ہمارا دیسی ہے اس کا امتزاج ملا کر ایک اڈیپٹیو قسم کا معیار بنایا جائے جس میں بہتری آ سکے. تو میں آپ سے 3 چیزوں کی بات کروں گا یہاں پہ جو کلائمیٹ کو بھی پازیٹیو رکھ سکتی ہیں اور اس میں درختوں کی بڑی ضرورت ہوگی. سب سے پہلے تو اس میں جو ٹیکنالوجی سیڈس کے اندر استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ورلڈ وائڈ, اور شاید ویری سون پاکستان میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا, کیونکہ پاکستان میں ابھی زراعت کا شعبہ بہت فوکسڈ ہے. گورنمنٹ کی جانب سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی, گرین پاکستان انیشیٹو کی لانچ کی گئی, کیونکہ ارادہ ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو $60 بلین پہ لے جانا ہے, اور یہ چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہماری جو زراعت ہے اس کے پوٹینشیل میں یہ اتنی طاقت, اس کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم بہت جلد اپنی جو اکانومی کا کرنچ ہے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تو سیڈ کی ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو ریسورس اور جو ڈراؤٹ اور جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں ان کے اوپر ریزسٹنس پیدا کر سکے. دوسری چیز ہے, آپ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام سن رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ صرف زراعت بلکہ آپ کے جو درختوں کے کام ہیں ان کے لیے بھی بڑی سپورٹیو ہے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ہاؤ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین ورک. دیکھیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ نہیں ہے, ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید وہ بہت جابس کو ریپلیس کر دیں گے. نہیں, وہ ہم انسانوں کو ریپلیس ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. ہم ساتھ ہمارے کام میں بیسیکلی وہ آسانی پیدا کر رہی ہے. دیکھیں, ایک ایڈوائزری سروسز ہے, میں ایک سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پاکستان میں ہم نے ایک انٹروڈیوس کروائی ہے باہر کی کمپنی کے ساتھ مل کے, جو پانی کا جو وہ بتاتی ہے کہ آپ کے فصل کو کب ضرورت ہے. دیکھیں, اگر ایک ایڈوائزر, ایک آپ کے محکمہ زراعت کا ملازم اگر 50 فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اگر 500 گروورز کا ڈیٹا ہو اور اس کے پاس ایفیشنسی ہو, تو میرے خیال میں وہ ایک بندہ جہاں پہ 50 کو کر رہا ہے وہ 500 کو کر رہے گا. دس از فیسلٹی. اسی طرح آپ کی فیسلٹی یہ ہو سکتی ہے, جس طرح درختوں کی بات کرتے ہیں اور ہم آپ کے سارے شجر دوست جو بھی جتنے بھی درختوں کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے انڈیجنس اور اپنی لوکل ورائٹیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ پاک وطن میں کون سا درخت سوٹیبل رہے گا, چولستان میں کون سا رہے گا, پٹوار میں کون سا رہے گا. تو یہ ایک آپ کی سپورٹ ہے جو آپ کو ٹیکنالوجی کی مدد سے مل رہی ہے, اور ویری سون آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں پہ لوکل لیول کے اوپر کام کرتے ہوئے. تیسری چیز جو میرے دل کے بڑی قریب ہے, میں نے
क्लाइमेट चेंज के ऊपर फेलोशिप 2011 में की थी, लीड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, तो उसमें मुझे कुछ इंटरनेशनल इदारों के साथ काम करने का मौका भी मिला, दुनिया को देखने का मौका भी मिला। उस वक्त हम ये 2011 से 11 के दौरान हमें पता चलता था कि पानी कितना अहम है और आपके मौसम के साथ क्या क्या होने वाला है। हम उस वक्त सोच रहे होते थे कि यार किस तरह से हम पानी को बेहतर अंदाज में आगे बचा सकते हैं, लेकिन इतने हालात का नहीं पता था। अभी आप देखें कि हमारी जो पाकपतन में कैनाल आ रही है, इसके अंदर पानी कम आ रहा है और ये मजीद कम होने जा रहा है, क्योंकि आपके पास पानी की शॉर्टेज है, एग्रीकल्चर की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। दो मॉडल्स हैं इस वक्त जिनके ऊपर काम हो रहा है, एक है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, एक है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। मैं किसी दिन और आपके साथ इसकी तवील नशिस्त करूँगा, आपको समझा दूंगा, लेकिन बेसिकली ये दोनों मॉडल्स हैं क्या? ये दोनों मॉडल्स ये हैं कि आपकी माहौल को बचाते हुए आपके जो वसाइल के साथ, जो अवेलेबल वसाइल है, उनको आसानी के साथ और बेहतरीन तरीके से कम इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पर एकड़ कितनी मिले। तो एक बेसिकली आपके माहौल को बचा रहा है, दूसरा मॉडल जो है वो आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। तो ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो सागर सिद्दीकी कहते हैं, हम बनाएंगे यहाँ सागर एक नई तस्वीर शौक, हम बनाएंगे यहाँ सागर एक नई तस्वीर शौक, हम तखय्युल के मुजद्दिद, हम तसव्वुर के इमाम। आप वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे काम करना है, आप वो लोग हैं जो अभी मॉडल बन के बैठे हुए पूरी दुनिया के लिए। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की दिफा बड़ा मजबूत है, पाकिस्तान की मईशत इंशाअल्लाह ताला आपको मजबूत नज़र आएगी वेरी सून, क्योंकि आप सब में वो टैलेंट और वो जहद और वो जिद्दत है। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत